دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو قبول ہونے میں شک کیسا، میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ بے شک تمہاری چاہت اب دور نہیں۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں اور ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں، کالے پتھر میں، کالی کیری کی بوک میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو رزق عطا کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔